دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ملک میں اقتصادی استحکام کے لیے کام جاری رکھنے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز پرمسرت تقریبات اور جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے ماحولیات نے ماحولیاتی تحفظ کے ایک قانون کی منظوری دی ہے جس کا مقصد جانوروں اور پرندوں کے قدرتی مسکن کو ان کی اصل حالت میں بحال کرنا ہے۔ ICC T20 عالمی کپ میں سینٹ لوسیا میں ویسٹ انڈیز نے افغانستان کو 104 رن سے ہرا دیا۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فون پر اپنی گفتگو میں پاکستان کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے، پاکستان مسلم لیگ قاف اور MQMP کے چیئرمین سمیت اتحادی جماعتوں کے سربراہان کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے عبدالعلیم خان، سردار خالد مکسی، سردار اختر مینگل، آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور پروفیسر ساجد میر کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن رات محنت کے ذریعے قوموں کی برادری میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئے مالیاتی بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے تمام اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اتحادی حکومت کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے حاجی پیر سیکٹر میں کنٹرول لائن کا دورہ کیا اور اگلے مورچوں پر تعینات فوجی دستوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔ انہوں نے فرنٹ لائن پر فوجی افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی اور پاکستان میں امن و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ فوجی دستوں سے خطاب کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ نے وطن کے دفاع کے لیے ان کے پختہ عزم، جذبے اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد بھارت کشمیری عوام کو اپنی جارحیت اور ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی مذموم کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشنز کی تیاری بھارت کی سیاست کا معمول بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے، تاہم پاکستان کی علاقائی خود مختاری کی کسی بھی خلاف ورزی کا قوم کی بھرپور حمایت سے فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی پرمسرت تقریبات اور جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ لوگ عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ہاں آ جا رہے ہیں اور تفریحی مقامات پر بھی غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے۔ عید کے بقیہ 2 روز کے دوران بھی مزیدار کھانے پکانے اور دعوتیں کرنا عید کی خوشیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے ماحولیات نے ماحولیاتی تحفظ کے ایک قانون کی منظوری دی ہے تاکہ جانوروں اور پرندوں کے قدرتی مسکن کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جا سکے۔ قدرتی ماحول کی بحالی کے قانون کا مقصد جنگلوں اور چراگاہوں کو دوبارہ سرسبز بنانا اور دریاؤں کی روانی کی قدرتی شکل بحال کرنا ہے۔ یورپی یونین کے 66% آبادی پر مشتمل 20 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کے قانون کے تحت 2030 تک یورپی یونین میں شامل ان ممالک کے سمندر اور خشکی پر مشتمل 20% علاقے کی قدرتی شکل میں بحالی اور 2050 تک پورے ماحولیاتی نظام کو مکمل طور پر بحال کرنے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ وہ مینا میں اس سال فریضہ حج ادا کرنے والی اہم شخصیات سے بات چیت کر رہے تھے۔ سعودی ولی عہد نے اس بات پر زور دیا کہ امن کے حصول کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب عالمی برادری سے اپنے اس مطالبے کی تجدید کرتا ہے کہ وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ہو اور اس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ اس اقدام سے فلسطینیوں کو اپنے جائز حقوق حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی فوج نے 8 فلسطینی تاجروں اور محافظوں کو شہید کر دیا ہے جو غزہ کی مشرقی سڑک پر تجارتی ٹرکوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے 7 ہفتے کی جارحیت کے بعد رفح شہر کے 60% علاقے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آئی سی سی T20 عالمی کپ میں سینٹ لوسیا میں آج ویسٹ انڈیز نے افغانستان کو 104 رن سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 218 رنز بنائے۔ جواب میں افغانستان کی پوری ٹیم 16.2 اوورز میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔